الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ ترجمہ: اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں گے مگر وہ اس سے اور بھٹک جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔ وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔ ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے مختلف انداز اور رنگا رنگ دلائل سے ان مشرکوں کو سمجھانے کی کوشش کی، بار بار مختلف طریقے اپنائے مگر یہ بدقسمت لوگ نصیحت پکڑنے کی بجائے اور بگڑتے گئے اور وحشت سے بھاگ نکلتے رہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جن بتوں کو شریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، الوہیت میں حصے دار ہیں، یہ بت تو بالکل بے بس ہیں، کسی چیز پر قادر نہیں۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو وہ رسیاں توڑا کر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف دوڑتے کہ خود ہی سب سے بڑے خدا بن جائیں، نعوذ باللہ۔ کیوں کوئی پرایا محکوم رہنا پسند کرے؟ سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تخت سلطنت کو الٹنے کی کوشش کرتے، اور یہ چیز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے بڑے طاقتور کی تخت کو الٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے عاجز معبودوں کی عبادت سب سے بڑی حماقت ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تو یہ بھی سراسر فضول دلیل ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے خود شرک کی واضح نفی کی ہے۔ تمام انبیاء کی زبانی اور انسانی دل کو بھی یہ معرفت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو پھر کوئی بے بس اور کمزور بت کیوں پوجے جائیں کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام دلائیں گے؟ یہ تو سراسر بے بنیاد بات ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ نادان لوگ اسی راستے پر اندھا دھن ہو کر بھاگتے چلے جاتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اپنے دل کی گواہی سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی تعریف کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی زبان حالی سے کر رہا ہے۔ ہر مخلوق کہہ رہی ہے کہ اس کا خالق ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے منزہ ہے، وہ ارفع ہے، بے نیاز ہے۔ جیسے ایک ماہر مصور کی تصویر اس کے فن کی گواہی دیتی ہے، ویسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ اس خالق کی ثنا کر رہا ہے۔ بہت سی مخلوقات تو واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہیں، اور اگر ہمیں ان کی حمد سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ وہ تسبیح اللہ کی کر رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھنے کے باوجود قبول نہ کرے یا عمل نہ کرے تو یہ نہ سمجھنے کے برابر ہے۔ اگر زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور اس کے احکام پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے اپنی زبان کے الفاظ کو رد کر رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو پکی سچی توحید پر جما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔